یہ ہے توحید کا اثر انسان کی زندگی میں کہ اس کے دل میں اللہ کا پیار. پھر یہ نہیں ہے حی علی الصلاۃ کی آواز گونج رہی اور بندہ کہہ رہا جی آج نیند بڑی آئی ہوئی ہے کوئی بات نہیں. اور ابھی پاکستان اور انڈیا کرکٹ ٹیموں کا میچ جو ہے نا وہ دوسری جنگ عظیم سے کم ٹینشن والا نہیں ہوتا، خاص طور پہ جب شاہد آفریدی صاحب بیٹنگ کر رہے ہوں پھر تو پتہ ہوتا ہے کسی بھی گیند پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی سوری دروازہ بند کر دیں مسجد کا، میچ ختم ہوگا تو پھر ہم زور اثر اکٹھی کر لیں گے. بارش میں بھی تو اکٹھی ہو جاتی ہے تو میچ میں نہیں اکٹھی ہو سکتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر وہ سمجھ لے کہ توحید اس کے دل میں جاگزی نہیں ہوئی ہے. توحید کا اثر یہ ہے کہ اس کو پھر ہر کسی کی ناراضگی آسان لگتی ہے، رب کی ناراضگی آسان نہیں ہوتی. آئیے دل کا سکون پانا ہے تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور نسخہ سنتے ہیں جسے سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان فرماتے ہیں. آپ نے فرمایا ثلاث من کن فی وجد حلاوۃ الایمان، تین باتیں جس میں پیدا ہو جائیں اس کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جس بھائی کے کان تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے اس کو اپنے فضل سے ایسا بنا دے جن کے دل میں ایمان کی مٹھاس گھر کر جاتی ہے. تین کام، تین باتیں، تین چیزیں دل میں اتر گئی تو سمجھ لو ایمان اتر گیا. اور جس دل میں ایمان ہو وہاں سکون ہوتا ہے. اللہ کا ایک ولی ہے، درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے، اینٹ کا تکیہ بنایا ہوا ہے اور سابقہ زندگی میں ریشم پہ سونے والا، خدام اس کے آگے پیچھے پھرنے والے. اور جب اللہ کی طرف آیا تو ہر کسی کو آزاد کر کے اللہ مالک کو راضی کر لیا اور دنیا سے منہ موڑ کے دین کی طلب اور دین کی خدمت میں لگ گئے. تو شاگرد آ کر کہنے لگے امام صاحب ایک سوال کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے جب انسان اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑے اللہ اس کے بدلے میں ضرور کچھ دیتا ہے، تو آپ نے وہ جو آپ کی شاہانہ زندگی تھی اس کو چھوڑ کے یہ زندگی اپنائی ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے وہ کون سی دولت ہے جو آپ کو دی؟ پیسہ تو ختم ہو گیا، وہ غلام، وہ بکریاں، وہ اونٹ، وہ تو سب آپ نے اللہ نام پہ دے دیے، مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کروا دیے. آپ کو اللہ نے اس کے بدلے میں دیا کیا؟ کہا بتاؤں کیا دیا؟ بہت بڑی دولت دی ہے، اور وہ دولت یہ ہے کہ میں جس حال میں زندگی گزار رہا ہوں بڑا ہی پرسکون ہوں، مجھے ٹینشن نہیں ہے. آپ نے دیکھا بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں 1,00,000 ریال بھی ہوتا ہے لیکن سونے کے لیے ان کو رات کو موٹی وال کی گولی کھانی پڑتی ہے. نیند کیوں؟ وہ بستر پہ آتے وہ یہ نہ کر دے، میرے خلاف درخواست نہ دے دے، وہ یہ نہ کر دے. اس کو ذہن میں سوچیں، ٹینشنیں اتنی ہیں کہ وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ جی وہ پہلے جنا تھوڑی سی دوائی کی پوٹنسی بڑھا دیں، اس سے نیند نہیں آتی. وہ پہلے 1 گولی کھاتا تھا پھر 2 کھانے لگ گیا. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، وہ دائیں کرمٹ لیٹے اللہم باسمک اموت واحیہ پڑھا اور غائب ہو گئے اس دنیا سے. یہ سکون کی دولت ہے. یہ سکون کیسے ملتا ہے؟ آئیے پیارے حبیب کا فرمان سنتے ہیں. جس کے دل میں یہ 3 باتیں آ جائیں وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اس کے دل میں کسی کی محبت نہ ہو. یہ جملہ کہنے کو ایک جملہ ہے لیکن یہ جملہ نہیں ہے، زندگی سدھارنے کے لیے ایک راستہ ہے. اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اس کے دل میں کسی اور کی محبت نہ ہو. جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہوگی وہ کبھی بیوی کو راضی کرنے کے لیے گناہ کرے گا؟ وہ معاشرے سے ڈر کے گناہ کرے گا؟ وہ دوستوں کو راضی کرنے کے لیے گناہ کرے گا؟ وہ ماں باپ کے سامنے مجبور ہو کے گناہ کرے گا؟ وہ قوم قبیلے سے ڈر کے بدعات، شرکیات، خرافات کے راستے پہ چلے گا؟ وہ اپنی خواہش کو آگے کر کے اللہ کی محبت کو شکست دے گا کہ آج دل نہیں چاہ رہا فجر پڑھنے کو، ٹھنڈ بڑی ہے آج نہیں پڑھیں گے، آج وضو کرنے کو دل نہیں کر رہا بہت ٹھنڈا پانی ہے، یا جون جولائی کی تپتی ہوئی دوپہر ہے اور ظہر کا وقت ہے اور ہاتھ لگتا نہیں ہے پانی کو اتنا گرم ہے، تو کوئی بات نہیں آج کی نماز چھوڑ دو، عشاء کے ساتھ اکٹھی پڑھیں گے. جہاں اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کا ماجرا آئے گا وہ سب کو چھوڑ دے گا، کسی اور کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہ فوقیت نہیں دے گا. اللہ ہمیں ایسی محبت عطا فرما کہ کائنات کی ساری محبتیں تیری محبت کے تابع ہو جائیں.
ہمارے دل میں پیار ہو تو تیرا ہو اور تیرے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ شرک کی دلدل میں ڈوبے کیوں ہیں؟ غیر اللہ کی محبت میں آ کے۔ سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں اللہ کی محبت میں، اور جو لوگ اپنے پیروں کو سجدہ کر رہے، جو لوگ اپنے باپوں کو سجدہ کر رہے، جو قبروں کو سجدہ کر رہے، جو ڈھیریوں کو سجدہ کر رہے، جو پتھروں کا طواف کر رہے، کیا ان کے دل میں ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے غالب نہیں آ گئی؟ بلکہ کیفیت تو یہاں تک ہو گئی، ایک پیر صاحب کو ہم نے اپنے بابا جی سے اللہ سے بڑھ کر محبت کرتے ہوئے کیسے دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بڑے جلال میں تھے، جلالی بابا تھے۔ انڈیا پاکستان کے بابے بھی مختلف ہوتے نا، کوئی جلالی ہوتا ہے، کوئی، چلو میں آگے نہیں جاتا، یہیں تک ہی کافی ہے۔ بابا جی تشریف فرما اور مرید آیا، اس نے کہا پیر جی السلام علیکم۔ پیر صاحب نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے۔ ڈر گیا بھی، پیر صاحب غصے میں بیٹھے ہیں، باہر نکل گیا۔ پیر کے کسی خاص آدمی سے جا کر کہتا ہے کہ میں نے پیر صاحب کو سلام کیا، تو پیر صاحب نے سلام کا جواب دینے کی بجائے مجھے ڈانٹ کے نکال دیا۔ تو میں تو محتاج ہوں پیر صاحب کی طرف سے کوئی کرم ہو جائے، کوئی فضل ہو جائے، کوئی کچھ خیرات مل جائے، میں تو اسی لیے ان کی مجلس میں گیا۔ کہا بے وقوف تو کتنا پاگل ہے، یاروں دوستوں کو کہا جاتا ہے السلام علیکم، آدمی عام آدمی کو، بھائی بھائی کو، یار یار دوست کو سلام کہتا ہے۔ وہ جو شاہ صاحب بیٹھے ہیں، جلالی بابا جی جو بیٹھے ہیں، وہ پیر صاحب نہیں ہیں، وہ تو صاحب منبع سلامتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سلامتی ان سے پھوٹتی ہے، وہ سلامتی والے ہیں، منبع سلامتی ہیں، منبع ولایت ہیں۔ اور وہ پیر نہ سمجھو اس کو، بلکہ پیر کے روپ میں وہ حقیقی ذات اس کے اندر آ چکی ہے، آنکھ اس کی پھڑک رہی ہے، بھاگ کے جاؤ اور اس کے قدموں میں گر جاؤ اور دونوں قدموں کو زور سے پکڑ کے آواز لگاؤ سبحان ربی الاعلی۔ کام نے بہت عرصے تک پیر جی کی اس کرامت پہ پردہ ڈالے رکھا تھا، آج تمہیں بتا رہے ہیں یہ ہے ہمارے پیر صاحب، یہ ہے ہمارے حضور جی کی شان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے دکھ سے، بڑے افسوس سے، ترس کھاتے ہوئے اس مسکین پر میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، کیا اس کے دل میں کوئی اللہ کی محبت ہوگی؟ آئیے، منبع سلامتی کون ہے؟ وہ کون ہے جس کو یہ نہیں کہا جا سکتا السلام علیکہ؟ ہم آپ کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے سناتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، پیارے حبیب علیہ السلام سے کہنے لگے یہ خدیجہ آ رہی ہے، یہ خدیجہ آ رہی ہے، اس کو اس کے اللہ کا سلام کہیے، اس کو جبرائیل کا سلام کہیے، اور اس کو خوشخبری دیجئے اللہ نے تیرے لیے جنت میں موتی کا محل بنا دیا۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا خدیجہ تیرے اللہ نے تجھے سلام کہا ہے، سلام بھیجا ہے۔ خدیجہ تیری شان کا کیا کہنا کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے، جبرائیل تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ سیدہ جواب میں کہتی ہے ان اللہ هو السلام، اللہ ہی تو سلامتی والا ہے، سلامتی کا منبع تو مولا و مالک ہے، وہی تو السلام ہے۔ جبرائیل پر بھی سلام ہو، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی سلام ہو۔ یہ نہیں کہا اللہ پر سلام ہو، السلام علیکہ یا اللہ نہیں کہا، اللہ پر سلام ہو یہ نہیں کہا، اللہ السلام ہے، ساری سلامتی یہ تو مولا کے ہاتھ میں ہے، مولا کی طرف سے جبرائیل پر بھی سلامتی ہو، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم۔ محدثین لکھتے ہیں اس جملے سے سیدہ کی فقاہت نظر آتی ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی عظمت کتنی زیادہ تھی۔ وہ اللہ ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تجھ پہ سلامتی ہو، اللہ تو سلامتی والا ہے، وہ تو سلام ہے۔ اسی لیے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منع کیا۔ یہ سیدنا ابن مسعود بیان فرماتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں لا تقولوا السلام علی اللہ، یہ نہ کہو اللہ پر سلامتی ہو، فإن اللہ هو السلام، اللہ ہی تو السلام ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ سلام تو دوستوں کو کرتے ہیں، تو نے پیر کو کہا السلام علیک، یعنی پیر پہ کوئی سلامتی کرنے والا، پیر ہی تو اللہ کی صورت میں دنیا پہ آیا ہے، اس پر سلامتی کون کرے گا؟ یہ منبع سلامتی ہے۔
اے مسکین انسان، کیا اس سے بڑا کفر کوئی اور ہوگا؟ اے مسکین انسان، کیا اس سے بڑا ظلم کوئی اور ہوگا؟ وہ جو پیشاب کرتا ہے، وہ جو پخانہ پھرتا ہے، وہ جو سو جاتا ہے، وہ جو بے ہوش ہو جاتا ہے، وہ جس نے مر جانا ہے، تو نے اس کو اٹھا کر اللہ کی شان عطا کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔